السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے مخارج دو گروپ ہیں، نمبر 5 اور نمبر 6۔ نمبر 5 میں حروف شجریہ آتے ہیں، جیم، شین، یا، اور نمبر 6 پر حروف حلقی، حلق سے جو ادا ہوتے ہیں، حمزہ ہا، عین، ہا، غین، خا۔ پہلے بھی آپ نے یاد کیے ہیں الحمدللہ، تو بس دہرائی کر رہے ہیں ہم۔ جب دہرائی اچھے سے ہو جائے گی تو انشاءاللہ پھر جلد ہم قرآن پر آ جائیں گے۔ پہلا گروپ کون سا تھا؟ حروف جوف دہن۔ اس میں 2 حروف آتے ہیں، الف اور حمزہ۔ روین بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی تاکہ بھولے نہ۔ نمبر 2 پر ہیں حروف شفویہ، ہونٹوں کے حروف۔ یہ 4 ہیں، با، میم، فا، واو۔ نمبر 3 پر آتا ہے حروف نطفیہ، ت، دال، تو، ت، دال، تو۔ پھر چوتھے گروپ میں آتا ہے حروف لسویہ، سا، زال، زو۔ یہ نرم حروف ہیں، بغیر سیٹی کے ان کو ادا کیا جاتا ہے۔ 4 گروپ ہو گئے۔ نمبر 5 پر آج جو ہم نے پڑھا حروف شجریہ، کیا مخرج ہے ان کا؟ جیم، شین، یا کا زبان کا درمیان اوپر تالو کا درمیان۔ لکھنے میں تو تھوڑا سا لمبا ہی ہوگا، لیکن یاد رکھنے میں زبان کا درمیان اوپر تالو کا درمیان جب لگے تو 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین، یا۔ یہ زبان فکس کر کے پھر آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ حروف حلقی، حمزہ ہا، حلق کے اگر 3 حصے بنائے جائیں تو منہ کے قریب والے حصے کو ادنی حلق کہتے ہیں، منہ سے دور والے حصے کو اقصی حلق کہتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان والا حصہ وسط حلق کہلاتا ہے۔ تو منہ کے قریب والے حصے سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ غین، خا، غین، خا۔ جہاں سے مرد حضرات گلا کھنکھارتے ہیں نا، تو اسی طرح ہم خواتین بھی اگر کریں تو ہماری آواز اتنی شارپ نہیں نکلتی، لیکن پریکٹس سے ہم بھی شارپ ہو جائیں گے۔ غین، غین، دونوں کا مخرج سیم ہے اور دونوں موٹے حروف ہیں۔ وسط حلق سے یہ جو ہمارے حلق کی ہڈی ہے، ہماری ہڈی، گلے کی ہڈی جو ہے وہ ہلے گی۔ عین، عین، عین۔ شروع میں موٹی آواز نکلے گی، لیکن آہستہ آہستہ باریک ہو جائے گی جب آپ پریکٹس کریں گے تو۔ پھر ہا، جو جیم کے بعد والا ہا ہے اس کو جیم والا ہا بھی بولا جاتا ہے۔ اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ ساؤنڈ کے ساتھ، یعنی سانس نکالنے کی ساؤنڈ کے ساتھ۔ ناک کے ذریعے سانس اوپر لے کر جائیں گے، اور جب منہ کے ذریعے سانس باہر نکالیں گے تو پھر آواز آئے گی ہا، ہا، اور یہ خوب شارپ ہونی چاہیے۔ پھر حمزہ ہا اقصی حلق سے ادا ہوتے ہیں، یعنی سینے کے قریب والا حصہ اور منہ سے دور والا حصہ۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی، جس کو نہ سمجھ آئی ہو تو وہ ضرور پوچھ لے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔